اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تو امید ہے کہ سب خیریت ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. میں کہاں پہ بیٹھا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے, لیکن یہ میں بالکل پانی میں نے پاؤں رکھے ہوئے. یہ آپ دیکھ سکتے, میں کہتا ہوں ٹھنڈک دماغ کو پہنچ رہی ہے. اور یہاں کا جو یہ ماحول ہے, یہ درخت ہے, آواز آ رہی ہوگی پتوں کی, اور یہ ٹیوب ویل چل رہا ہے. تو یہ پانی یہاں سے گزر رہا. میں نے کہا کہ ایسے موقع کم ہی ملتے ہیں. تو میں نے پاؤں جو ہے ٹیوب ویل کے پانی میں رکھیں, اور دماغ ٹھنڈا ہو گیا ہے. اور اتنی مزیدار ہوا چل رہی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اس وقت جو میری فیلنگز ہیں یہاں پہ بیٹھ کے. اگر گاؤں میں یہ چیزیں انجوائے نہیں کرنی تو گاؤں میں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا. ویسے اگر آپ دیکھ لیں بہت ایسے گاؤں ہیں, کامی ہیں, جن کو آپ گاؤں کہہ سکتے ہو نا. یہ گاؤں تو اب ٹاؤن میں چینج ہو چکے ہیں. ہمارا گاؤں بھی اب اس کو گاؤں نہیں کہیں گے, اس کو اب ٹاؤن کہیں گے, کیونکہ بہت پھیل گیا, آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اور گاؤں میں آپ کو, میرا نہیں خیال ہے پورے گاؤں میں آپ کو کوئی بھی ایک کچا مکان نظر آئے. وہ سارا سسٹم جو گاؤں کا ماحول ہوا کرتا تھا وہ ہر چیز چینج ہوتی جا رہی ہے. دنیا ترقی کر رہی ہے, لینٹر پڑ رہے ہیں, کچے مکان ختم ہو رہے ہیں. وہ لسی, وہ مکھن, وہ چیزیں, سب چیزیں ختم ہو رہی ہے. آپ یقین کریں, ایسے لوگ جن کے گھروں میں 8-8 10 بھینسیں ہیں, آپ ان کو لسی کا کہہ دو نا, وہ کہتے ہیں ہم نے خود اتنے دنوں سے لسی نہیں دیکھی. اور اگر ان کو آپ مکھن کا کہتے کہ یار اگر مکھن ہے تو یعنی دیسی گھی, یہ پرسوں مجھے چاہیے تھا. میں نے پھر 200 کہا. وہ کہہ رہا تھا ہم نے تو ساری بھینسیں بیچتی ہے. ان کی تقریباً تھی کوئی 18-20 بھینسیں, تو 2 بھینسیں وہ گھر کے لیے رکھی ہوئی ہیں, لیکن دیسی گھی میں آپ کو دلوا دوں گا. اور وہ گھر جن کے گھروں میں 20-20 25-25 30 بھینسیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار دیسی گھی, ہمیں خود اتنا ٹائم ہو گیا دیسی گھی کو دیکھو گے. کیونکہ لوگ ایز اے کاروبار جانور رکھتے ہیں, مطلب دودھ وغیرہ بیچنا, تو صرف اس چیز کے لیے. تو اگر کوئی کرتا بھی ہے تو صرف اپنی گھر کی ضرورت کے لیے, لسی بنا لی, مکھن وغیرہ یہ چیزیں. تو اب آگے کی طرف چلتے ہیں. یہ تھوڑی دیر میں نے پاؤں رکھے اس میں, تو آپ یقین کریں مزہ آ گیا ہے. اور یہ درخت یہ بھی ہے, اور یہ بھی آپ دیکھ, اور یہ ہوا چل رہی ہے, آپ درختوں کے پتوں کی آواز آ رہی ہوگی. میں کہتا ہوں لاوال ہے اس طرح کا ماحول. میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ بھی آپ کو جگہ ملے, آپ کے پاس جگہ ہے, تو وہاں پہ میں کہتا ہوں درخت ضرور لگائیں. ہم بھی کھیتوں میں لگا لیتے ہیں, لیکن یار ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی توڑ کے چلا جاتا ہے, کوئی ویسے ہی نکال کے لے جاتا ہے. تو اب گھر کے سامنے لگائے ہوئے ہیں ہم نے 3-4. ایک تو شہتوت کا لگایا ہوا ہے, 2-3 نیم ہے, اور ایک پتہ نہیں کون سا ہے, اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ بھی بس ایسے ہی ہے. 1-2 دفعہ تو جانور توڑ چکے ہیں, لیکن پھر اس کے گرد ہم نے باڑ لگائی ہے. اب ذرا ان کی حالت ٹھیک ہے. یہ میری کالو کھڑی ہے. یہ میری کمائی کی سب سے پہلی چیز ہے, اور آپ یقین کر اس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا. ایک تو یہ کہ میں اس کا کام کرواتا ہوں ٹائم سے. یہ نہیں دیکھتا کہ یار آج اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے. جیسے مجھے ذرا لگتا ہے کہ اس کی ٹیوننگ ہونے والی ہے, اس کی ٹیوننگ میں کرواتا ہوں. اس کا آئل چینج بھی میں ٹائم سے کرواتا ہوں. کوئی تھوڑا سا فالٹ آ جائے وہ بھی میں ٹھیک کروا لیتا ہوں فوراً. کیونکہ اگر میں اس چھوٹے فالٹ کو میں ویسے چھوڑ دوں تو وہ چھوٹا فالٹ بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے لیے ایک بڑی ٹینشن بن جاتا ہے. تو جہاں پہلے آپ کے 100-200 روپے لگنے ہوتے ہیں, بعد میں پھر 1-2 ہزار روپے لگتے ہیں. تو اس لیے اس کا کام ٹائم سے کرواتا ہوں. اس وجہ سے اس نے مجھے کبھی تنگ نہیں کیا. یہ 5 سالوں سے میں لاہور گاؤں اسی پہ میرا سفر ہوتا ہے, تو اس نے مجھے اس معاملے میں کبھی تنگ نہیں کیا. شکر الحمد للہ. اللہ تعالیٰ آگے بھی اس طرح اس کو چلائے کہ مجھے راستے میں تنگ نہ کریں. باقی مشینری ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی بھروسہ نہیں کہ اچھی خاصی ہوتی ہے اور ایک دم خراب ہو جائے. یہ میں آپ لوگوں کو باؤنڈری دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہمارے یہ جو سوسائٹی ہے گاؤں کی,
یہ باؤنڈری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ دروازہ یہاں سے آنے جانے کے لیے، وہ سامنے روڈ بھی ہے وہ بانسوں کے ساتھ، لیکن یہ دروازہ آپ کھیتوں سے ایک طرف سے دوسری طرف آپ جا سکتے ہیں. ایک یہ ہے، آگے بھی ایک دو ہیں. یہ اچھی چیز ہے، شارٹ کٹ ہے. وہ سامنے ڈیگا ہے. تو یہ باؤنڈری ہے. یہ یہ چل رہا ہوں کھیتوں میں، یہ زمین بھی پہلے اسی کی تھی، پھر اس نے وہ بیچ دی ہے. تو درمیان میں اس نے یہ دیوار لگا دی ہے. یہ زمین جو اس بندے کی ہے، یہ زمین جو ہے جس بندے کی ہے، یہ دیوار بھی اس نے بنوائی ہے، ایک باؤنڈری. لیکن پہلے وہ زمین بھی اسی کی تھی. اس ولاگنگ کے چکر میں چینل کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن جو ایک ورزش، ایک واک جو ایک بندے کے لیے ضروری ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، وہ میری اس چیز سے پوری ہو جاتی ہے کہ ولاگنگ کے چکر میں کبھی کدھر کبھی کدھر، نہ گرمی نہ سردی نہ دھوپ نہ بارش. تو اس چکر کی وجہ سے یہ ہوا کہ میری کیلریز کافی ساری ٹوٹو ہو جاتی ہے. تو وہ پھر جو ہوتا نا موٹاپا، فیٹ وغیرہ، وہ اس چیز سے مجھے اس چیز کا بڑا فائدہ ہوا. شکر الحمدللہ. یہ آپ خود دیکھ سکتے، پیٹ میرا بالکل فلیٹ تو نہیں ہے، لیکن بہت بہتر ہو گیا. تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے کہ 80% مجھے فرق پڑا، ورنہ میرا پیٹ یہاں تک نکلا ہوا تھا. اور اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں کی، وہ میں نیکسٹ کسی ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا. جو سب سے مسائل، ایک تو بالوں کے بڑے مسائل گرتے ہیں میرا، آپ خود دیکھ رہے ہیں میرے بال بہت زیادہ کمزور ہے. دوسرے اس میں سفیدی وغیرہ، اور میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے. اور تیسرا جو مسئلہ وہ پیٹ کا. بچے ہوتے ہیں 18 20 22 سال ان کی عمر ہوتی ہے، لیکن ان کے اگر پیٹ دیکھ لیں تو پیٹ بائی کی طرف نکلے ہوتے ہیں. اس میں تقریباً ہماری 99.9% جو غلطی ہوتی ہے وہ ہماری اپنی ہوتی ہے. ایک تو ہماری خوراک ایسی کہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے، اور بے تحاشا. وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ چیز میں نے کس طرح کم کی. لیکن اس میں اس چیز کا بھی بڑا ہاتھ ہے کہ ولاگنگ کے چکر میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، کھیتوں میں کوئی آس پاس ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، لیکن میں گھوم رہا ہوں پیدل. وہ بائک تو میں نے اس لیے نکالی ہے کیونکہ میں نے یہاں سے فری ہو کے پھر انشاءاللہ سیدھا بازار جانا ہے. ورنہ میں سارا دن یہ پیدل کبھی کدھر، میرا تقریباً 5 دن تو میرے ویسے لاہور میں ہوتے ہیں، 2 دن میرے یہاں گاؤں میں ہوتے ہیں. اور گاؤں میں تقریباً روزانہ کوئی 10-12 کلومیٹر میرا پیدل واک ہو جاتی ہے، صرف اس ولاگنگ کے چکر میں. اور اس کا چلو مجھے یہ فائدہ تو ہوا کہ مجھے میری صحت پہ اس چیز کا اچھا اثر پڑا. ٹھنڈی ہوا، پانی. تو جانے سے پہلے یہاں میں ایک دفعہ اپنا چہرہ واش کر لیتا ہوں، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا، ورنہ پسینہ بہت آتا ہے چہرے پہ. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ پانی کے مسائل نہیں ہے، اور پنجاب میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے اتنا. آپ جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہاں پہ ہے یا کئی علاقوں پہ ہے، ورنہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے. وہاں کے پانی کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ سندھ والی سائڈ پہ چلے جائیں، آپ بلوچستان میں ایسے علاقے دیکھ لیں، تھر کے علاقے میں آپ چلے جائیں تو آپ وہاں کے دیکھ لیں کئی کلومیٹر لوگ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں پیدل. اور وہ پانی پیتے ہیں جو بارشوں کا بچا ہوتا ہے، اور اس میں وہ جانور بھی پی رہتے ہیں، وہ انسان بھی پی رہتے ہیں. اس لیے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، ضائع ہونے سے ضرور بچائیں. چاہے آپ ٹیوب ویل کے کنارے کیوں نہ بیٹھیں، تو پانی کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا. آپ ان سے پوچھیں جن کے ہاں پانی کا مسئلہ مسائل ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے پانی کا.
اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ پانی کا ذرا بھی کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. ٹیوب ویل ہر جگہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں اور پانی بے تحاشا ٹکاٹک چل رہا ہے. شکر الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا. حالانکہ ادھر آس پاس علاقے بھی ہیں ایسے جہاں پہ پانی بہت زیادہ نمکین ہے، آپ اس کو پی نہیں سکتے. لوگ پھر پانی خریدتے ہیں یا جہاں پہ گورنمنٹ کے انہوں نے فلٹر پلانٹ لگائے ہوتے ہیں وہاں سے پانی لیتے ہیں. اور یہاں پہ اختتام کرنے سے پہلے آخری بات میں کہوں گا کہ میری بڑی خواہش ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ اس طرح کا کھلا ایریا ہو، اس طرح کے کھیت ہو، اس میں آپ کے پاس ایک ڈیرا ہو، اس میں آپ نے جانور رکھے ہوں، دیسی بکریاں رکھی ہو، آپ نے مرغیاں رکھی ہوں دیسی، اور ایک دو بھینسیں صرف اپنے گھر کے استعمال کے لیے. بھینسوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے گھر کے استعمال کے لیے، تاکہ لسی مکھن وغیرہ یہ چیزیں بندے کو گھر کی ملے. جو یہ حالات چل رہے ہیں، میں نے بتایا جیسے سٹارٹ میں کہ لوگوں کے پاس 20 بھینسیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مکھن پتہ نہیں کتنے ٹائم سے ہم نے مکھن دیکھا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ دودھ کاروبار کے لیے انہوں نے بھینسیں رکھی تھی، دودھ وغیرہ وہ سیل کرتے. تو میری بڑی خواہش ہے انشاءاللہ یہ میں ضرور کروں گا اگر اللہ کی مرضی شامل حال رہی، اگر اللہ نے چاہا، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ میں ضرور کروں گا. میری بڑی بہت زیادہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز میں یہ کافی ٹائم سے یہ کہتا آ رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ استطاعت دے. اب کہنے سے تو نہیں ہو جاتا نا، اس کے لیے آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے ہونے چاہیے. چلو اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو انشاءاللہ یہ میں چیز ضرور کروں گا. اور یہاں پہ میں اپنے بلاگ کا اختتام کروں گا کیونکہ گرمی کافی ہو چکی ہے اور میں نے بازار بھی جانا ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے.